جب ہم کہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، میں چیف منسٹر ہوں، میری بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو، نواز شریف کی بھی ہو، زرداری کی بھی ہو، ان کے بچوں کی بھی ہو، میرے بچوں کی بھی ہو، عمران خان کی تو کر کے یہ بے عزت ہو چکے ہیں، جرنیلوں کی ہو، چیف آف آرمی اسٹاف کی ہو، موجودہ کی ہو، قرآنوں کی ہو، چیف جسٹس کی ہو، تمام چیف جسٹس کی ہو، سیکٹریز کی ہو، ڈی سیز کی ہو، جس نے اس ملک کو کھایا، میں نے کھایا مجھے سزا ملے، باقیوں نے کھایا تو ان کو بھی سزا ملے، رول آف لا۔ تحریک کا آغاز ہر یونیورسٹی سے ہوگا، ہر کالج سے ہوگا، ہر گلی سے ہوگا، ہر صوبے سے ہوگا، کے پی سے ہوگا، پنجاب سے ہوگا، اسلام آباد سے ہوگا، بلوچستان سے ہوگا، سندھ سے ہوگا، گلگت بلتستان سے ہوگا، کشمیر سے ہوگا، یہ ہر جگہ سے ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے نہیں رہے، یہ کچھ طوائف خانے، میں حقیقت میں معذرت سے یہ نام لے رہا ہوں کہ یہ ہماری عدالتیں نہیں رہی ہیں۔ جس طریقے سے لا قانونیت کو انہوں نے قانونی رستہ دیا گیا، تو اس چیز کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پشاور پریس کلب کے جتنے بھی صحافی حضرات ہیں اور جتنے بھی منتظمین ہیں ادھر کلب کے، ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ اپرچونٹی بھی دی اور ہمارا انتظار بھی کیا، اس پریس کانفرنس میں آئے ہمیں سننے کے لیے اور اس کو کور کرنے کے لیے، اور آپ کے توسط سے انشاءاللہ تعالی جتنے بھی ٹی وی چینل وغیرہ ہیں، اور اگر اللہ کرے مالکان کو ہمت ہوئی یہ پریس کانفرنس چلانے کی، تو یہ پاکستان بھر میں اور سوشل میڈیا کے تھرو انشاءاللہ تعالی یہ سب دیکھیں گے اور یہ میسج چلا جائے گا۔ مجھے مئی 2024 کو خان صاحب نے دو ذمہ داریاں دی، ایک انصاف یوتھ ونگ کا آرگنائزر بنا اور دوسرا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا آرگنائزر بنا، اور اس عہدے پہ آنے کے بعد پاکستان بھر میں ایک تو میرا ٹریول بھی ہوا، نوجوانوں سے ملنے کا موقع بھی ملا اور ان کے ساتھ اس ڈیٹیل میں انٹریکشن ہوا جو آج سے پہلے نہیں تھا، اور کئی جگہوں پہ جہاں پہ جانے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی کی وجہ سے ٹریول ریسٹرکشنز ملک کے اندر بھی ہیں کہ ہم اتنے کھل کے سفر نہیں کر سکتے، تو وہاں کے نوجوان بھی اسلام آباد یا پنجاب میں یا کے پی میں آ کے ملے تو بڑی ان ڈیٹیل گپ شپ ہوئی۔ تو اس میں دو چیزیں جو تھی وہ میں نے نوٹ کی، وہ یہ کہ جرنل جو نوجوان ہیں پاکستان کے اندر وہ انتہائی مایوسی کا شکار، ہوپ لیسنس ہے اور ڈپریشن ہے، انتہا کی ڈپریشن ہے، اور ایک چیز جو مطلب ان کو شاید کو امید دے وہ یہ ہے کہ کوئی اپرچونٹی ملے تو یہ ملک چھوڑ کے باہر نکل جاؤ اور کوئی مستقبل ڈھونڈ لو، کیونکہ اس ملک کے اندر اب کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ اور دیکھیں میری عمر ہے اب 45 ایئرز، میں اب ایج کے اس بریکٹ میں ہوں کہ میں اب جو یوتھ سے نکل کے جو بالکل جو دوسری جو بریکٹ ہے ایج کی، اس میں ہم شامل ہو رہے ہیں، تو ہم سے جو بڑے ہیں انہوں نے شاید کچھ اچھے دن بھی دیکھے ہوں گے، کوئی ان کو امید ہوگی کہ انہوں نے ماضی میں کچھ دیکھا ہوگا، لیکن آج کی جو جنریشن ہے، اور یہ میں مخصوص یہ آئی ایس ایف کی یا انصاف یوتھ ونگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ صحافی، آپ کے گھر میں بھی کوئی نوجوان ہوگا، کوئی طالب علم ہوگا جو اس وقت مجھے دیکھ سن رہے ہیں پاکستان بھر میں، لازمی نہیں ہے کہ کسی آپ کا سیاسی اس سے وابستگی ہو، کوئی بھی نوجوان ہے تو انلیس انٹل اس کے پاس کوئی بڑی اپرچونٹی ہے، اس کا کسی کا باپ جج یا جرنل ہے یا کوئی بہت بڑا پولیٹیشین ہے، کوئی اپرچونٹی نہیں رہی، تو ڈپریشن ہے، مایوسی ہے۔ اور یہ جو اب یوتھ، یہ جو نوجوان ہے، یہ 30 سال کے بعد کا پاکستان کا میں منظر آپ کو پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ ابھی تو پھر بھی کوئی نسل ہوگی جس نے کوئی اچھے دن دیکھیں گے، لیکن 15-20 سال کے بعد ہماری ایک پاپولیشن ہوگی جو تقریباً 35 یا 40 کروڑ کی ہوگی، اور پوری کی پوری ڈپریسڈ، مایوس، اور اس کے بچے بھی اسی ماحول میں بڑھ رہے ہوں گے۔ تو ہماری جو نسل ہے یا ہم سے جو بڑی نسل، مجھ سے جو بڑی عمر کے ہیں، ہم
ایک چیز جو طے ہے وہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ ناکام ہو گئے کہ ہم اپنے سے جو نوجوان نسل ہے اس کو ایک مستقبل دینے کا، ایک بہتر پاکستان دینے کا، ایک امید دینے کا، کہ جہاں پہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر وہ یہ سمجھے کہ محنت کر کے وہ آگے نکل سکتے ہیں. ایسے میں اور پاکستان کی کہانی یہ کہ ہر آئے دن ہم اس کو پستی پہ لے کے گئے، ہر قسم کی معاشی پستی پہ، لاقانونیت کی پستی کے اوپر. اور وہ تاریخ 75 سال میں لکھی گئی ہے اس قوم کی کہ کوئی بیان کرنا ممکن نہیں. تو ایسے میں جب بار بار کی مایوسی ہوئی تو ایسے میں جو ہماری جو کہانی آ رہی ہے وہ یہ ہے پاکستان کی. اس میں ایک شخص ہے، ایک لیڈر ہے، عمران خان. اس نے نوجوانوں کو امید دی، اس نے نیا پاکستان کا نعرہ لگایا نوجوانوں کو، اور اس پوری ایک جنریشن کو جو الیکشن پروسیس کے اوپر اعتبار نہیں رکھتی تھی ان سب کو الیکشن پروسیس پہ لے کے آئے. ایک امید دلائی کہ ہاں یہ پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے، ہم کو پاکستان کو بدل سکتے ہیں، ایک نیا پاکستان بنا سکتے ہیں، ایک نیا مستقبل ہے. اور یہ امید ہی ہوتی ہے. اسلام میں مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے. آپ امید رکھیں گے تو آپ کو چیز اچیو. یہی امید ہی تھی ہمارے بزرگوں نے، جب ایک امید تھی انہوں نے خواب دیکھا، پاکستان بن گیا. تو نوجوانوں نے خواب دیکھنا شروع کیا، ان کے لیڈر کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا. قوم نے ان کے لیڈر کو مینڈیٹ دیا، مینڈیٹ چوری ہو گیا. تو اب کیا؟ اب مزید فرسٹریشن ہے. اور اب جو میں چاہتا ہوں آج کی کہ حالات اس نہج تک ہو گئے کہ بجائے ہم بہت زیادہ خرابی کی طرف جائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جتنا میرا انٹریکشن ہوا ہے، تو آج میرے ساتھ انصاف یوتھ ونگ کے جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے، مینا خان ہے، اس کے ساتھ گلریز ہے، کے پی کے عہدیدار ہیں، اور ادھر آئی ایس ایف کے پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے، مینا خان ہے، سوری ارسلان ہے، اور اشفاق ہے، کے پی کا پریزیڈنٹ ہے. جو باتیں میرے علم میں، میں چاہتا ہوں کہ یہ لیڈرز خود آپ کو وہ گفتگو کریں اور وہ بتائیں کہ ان کے اس پورے فسطیت، لاقانونیت، لا لیسنس اور بے شرمی میں ان کو بغیرتی، اب جون سا لفظ اٹھائیں تو وہ کم ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ خود آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، تو پھر اینڈ میں اس کو ریپ اپ کروں گا. بہت شکریہ. جی 3 نکات تقریباً آ گئے ہیں جو مطالبے کے ہیں، تحریک کا جو اعلان ہو رہا ہے، اور یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن ہو رہی ہے جو مجھے دونوں ونگز نے مجھے بتایا ہوا، اور ان کے بہاف پہ میں تو چاہ رہا تھا ونگز خود ہی اعلان کریں لوگ، چونکہ ٹائم کی کمی ہے، قلت ہے. نمبر 1، خان کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی، اور جس نے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے، چاہے وہ ڈی سی ہے، آر او ہے، ڈی آر او ہے، چاہے چیف الیکشن کمشنر میں، چاہے جس کسی ادارے کے اندر ہے جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اس کی کڑی سے کڑی سزا. یہ پہلا آپ لوگوں کا مطالبہ. دوسرا، رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی. یہ آپ دیکھیں 75 سال سے تو ہم تقریباً مذاق بن چکے ہیں، اور جب آئین اور قانون کو توڑنا ہو تو اداروں کے سربراہوں کو توڑا جاتا ہے. اس میں آج جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کی ملازمت کو مزید ایکسٹینشن دینا، یا پھر ٹاپ کے 4-5 ججز کو ہٹا کے نیچے سے کوئی اور لے کے آنا، یہ سب کا سب جو 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے نہیں رہے، یہ کچھ طوائف خانے. میں حقیقت میں معذرت سے یہ نام لے رہا ہوں کہ یہ ہماری عدالتیں نہیں رہی ہیں. جس طریقے سے لاقانونیت کو انہوں نے قانونی رستہ دیا گیا، تو اس چیز کے اوپر، اور بالخصوص رول آف لا سے جب ہم کہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، میں چیف منسٹر ہوں، میری بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو، نواز شریف کی بھی ہو، زرداری کی بھی ہو، ان کے بچوں کی بھی ہو، میرے بچوں کی بھی ہو، عمران خان کی تو کر کے یہ بےعزت ہو چکے ہیں، جرنیلوں کی ہو، چیف آف آرمی سٹاف کی ہو، موجودہ کی ہو، پرانوں کی ہو، چیف جسٹس کی ہو، تمام چیف جسٹس کی ہو، سیکٹریز کی ہو، ڈی سیز کی ہو. جس نے اس ملک کو کھایا، میں نے کھایا، مجھے سزا ملے، باقیوں نے کھایا تو ان کو بھی سزا ملے. رول آف لا، جس طرح سیدہ پاک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قریش کی ایک عورت چوری کر کے آئی، لوگوں نے کہا سردار کی بیٹی ہے، دربار نبوت میں سفارش کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کہا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی سیدہ پاک بھی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹنے کی سزا موقوف نہ کرتا. یہ ہوتا ہے رول آف لا.
یہ نہیں کہ نواز شریف کا بیٹا ہے یا کسی جج کا بیٹا ہے یا کسی جرنیل کا بیٹا ہے کہ جس نے چوک میں 2 جمعیت کے لڑکوں کو قتل کر دیا، کوئی پتہ نہیں چلتا. یہ لاقانونیت ہے، حالانکہ یہ ملک کلمہ کے نام پہ بن گیا. تو یہ دوسرا. تیسرا جو ہے جو پوائنٹ ہم یہ جو ایجیٹیشن کا تیسرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ 1975 سے لے کے ابھی تک سکوت ڈھاکا ہوا ایک کمیشن بنا. کمیشن کا آپ کہیں کہ جی کمیشن میں یہ تھا، آپ غدار ہیں. آپ کسی اور جگہ پہ کہیں جی یہ مسنگ پرسنز کا یہ معاملہ ختم کریں، آپ خود مسنگ پرسن بن جاتے ہیں. آپ نے خود ایم کیو ایم بنائی، پھر مہاجروں کا قتل عام کیا، پھر جناپور کیا، پھر مہاجروں کو کندھا دے کے لا رہے. تو یہ ڈرامے، یہ جو عوام کو جھوٹا اور تذلیل کرنا، بلوچستان میں جو ہو رہا ہے مہاجرین کے ساتھ ہوا، سندھ میں ہوا، بھٹو کو پھانسی لگی، بگٹی کا قتل ہوا، لیاقت علی خان کا قتل ہوا. تو اس ملک میں ہم ہر چیز مطلب قیامت صغریٰ دیکھتے رہیں لیکن ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے. تو یہ جو تیسری ڈیمانڈ ہے کہ ایک ایک حقائق سامنے لائے جائیں، کیونکہ جب تک حقائق سامنے نہیں ہوں گے، مرہم نہیں لگے گا، معافی تلافی نہیں ہوگی، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو یہ 3 مین ڈیمانڈز ہیں. اور جو ڈیٹ ہے 1 اکتوبر تک کی ڈیٹ ہے، 25 دن ہے. اور اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ 15 اگست کو ہماری پوری کی پوری یونیورسٹیز کھول رہی ہیں اور پوری کی پوری یوتھ آلریڈی موبلائزڈ ہے. اور اس میں 15 سپٹمبر سے. تو اس کے بعد جو یہ یوتھ کے صدر بھی ابھی آپ کو ایک جملے میں بتائیں گے، آئی ایس ایف کے صدر بھی بتائیں گے کہ پھر واپسی نہیں ہے. پھر ایک بندہ نکلتا ہے، کروڑ نکلتا ہے، پورا ملک نکلتا ہے، نہیں نکلتا، ایک چوک بند ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے. پھر یہ پوری جو یوتھ ہے اور جو طلباء ہیں یہ سب کے سب روڈ پہ ہوں گے اس لاقانونیت کے خلاف، اس فسطائیت کے خلاف. اور آئی ایس ایف کے ایک جو ان کی اسپیشل ڈیمانڈ ہے اور ان کی ڈیمانڈ کی وجہ میں بتاتا ہوں. انہوں نے آ کے کہا، میں نے کہا اس کے اوپر نہیں بیٹھ پا رہا ہے. تو انہوں نے آپ یونیورسٹی اور کھانے پینے کا بنائے، تو اس مہنگائی میں ایک بچہ اپنے بچی کو یا بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا. اس وقت جتنے مرکزی کردار ہیں اس رجیم چینج کے اور جتنے مرکزی کردار ہیں جنہوں نے معیشت کا قتل کیا اس ملک میں، ان سب کے بچے فیملی شفٹ ہو چکے ہیں باہر. یہ جن لوگوں کے خلاف یہ سارا ڈیمانڈ ہے ان سب کی فیملیز باہر ہیں. تو انہوں نے کہا جناب ہمیں کم سے کم پڑھنے کا تو موقع دیا جائے. تو یہ جو فیسز کے حوالے سے یا دوسرے طلباء کی جو مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ مطلب اور کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکے تو کوئی ہنر لے کے تو باہر جائیں. جس کے اوپر مجھے بحیثیت پاکستانی شرمندگی، اور اس پورے آئین یہ جو 3 مطالبات ہیں اس میں سے کوئی ایک نہیں ہے جو آئین کے دائرہ کار سے ہو. آئین کی بالی مانگ رہے، لیکن میں آپ کو صحافیوں کو یقین سے کہتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھیے گا انہوں نے آئین کی بالی مانگی ہے، یہ غائب ہوں گے. حالانکہ یہ ان کی تنخواہ یہ لیتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ جتنے بھی اب ظلم کریں، جبر کریں، پنجاب کے اندر کریں، سندھ کے اندر کریں، کے پی کے اندر کریں، بلوچستان، کشمیر یا جی بی کے اندر کریں، 1 سے طلباء کا اور نوجوانوں کی تحریک کا جو انہوں نے ڈیٹ دی ہے بحیثیت چیف آرگنائزر انصاف یوتھ ونگ اور آئی ایس ایف، میں اپروو کرتا ہوں. اور سب کو ہدایات ہیں کہ آپ سب تیار ہو جائیں 1 اکتوبر تک. اگر آئین اور قانون کی بحالی نہ ہوئی، مینڈیٹ کی واپسی نہ ہوئی، خان اور تمام اسیران کی رہائی نہیں ہوئی، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم روڈ پہ ہوں گے. اور میں خود ان دونوں ونگز کے ساتھ روڈ پہ ہوں گا. اور 8 جو آخری ہے 8 سپٹمبر کا، اس سب میں آپ لوگوں نے آنا، ادھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. یہ جو مینڈیٹ جس نے چرایا نا، جو سب سے بڑا اس کا مجرم ہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہے. اور میری اگر ذاتی رائے ہو تو میں کہوں گا کہ اس کی جو مطالبے میں ہونی چاہیے، ڈی چوک کے اوپر پھانسی ہونی چاہیے، ڈی چوک کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوتا، یہ وفاق کے اندر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ ترک ہے، یا اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ اور جو ہماری گورنمنٹ کو پریشانی ہے، قاضی فائز عیسیٰ گیا تو کیا کریں گے، جسٹس منیف فاروق گیا تو کیا کریں گے، اور ان کی ایکسٹینشن کیسے ہو سکتی ہے. اگر یہ ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو اس کی جگہ پہ کون سا ایسا بندہ ہوگا جو ہم آئین اور قانون کے خلاف کام کریں اور وہ ہمیں رستہ دے دے. دیکھیں
اس ملک میں اب مزید برداشت کی سکت نہیں ہے. بلوچی ناراض ہیں, سندھی ناراض ہیں, مہاجر ناراض ہیں, پختون 4 آپریشن ہو گئے ہیں امن کے لیے اور ہر دن دہشت گردی بڑھتی ہے. کیا قصور ہے؟ آپ دیکھیں کشمیری کے پاس جائیں, گلگت بلتستان کے پاس جائیں, ایک علاقہ بچا تھا پنجاب, وہ اس سال میں وہی کیا جو بلوچستان میں ہوتا رہا. صرف لاہور کے اندر 30,000 چھاپے ورکرز کے اوپر مارے گئے. اور چھاپے کیسے ہوتے تھے؟ یہ نہیں کہ کسی کو گرفتار کرنے کے لیے, دروازہ توڑا, عورتوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گئے, بچوں کو گھسیٹا گیا, ٹی وی کو توڑا گیا, فرنیچر کو توڑا گیا, پورے گھر کو توڑا گیا. یہ بتایا گیا کہ تمہاری حیثیت نہیں ہے. تو اب جب پنجاب میں بھی یہ معاملات ہو گئے تو پھر ہم آگے مستقبل کی کیا امید رکھیں؟